بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آج بات کریں گے لاہور کی سیاست پہ، لاہور کی ٹریڈ سیاست پہ، لاہور کے ٹریڈ ماحولیات پہ۔ آج بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو تاجر دوستی اسکیم آئی، اس کا کیا بنا، تاجر خوش ہیں خوش نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی تاجر آتے ہیں انٹرویوز کے لیے، پروگرامز میں شرکت کے لیے، ان کا جو موقف ہو آپ سنتے رہتے ہیں گائے بغیر ڈے بائی ڈے۔ لیکن آج میں جس مہمان کو دعوت دے رہا ہوں، جو آج ہمارے مہمان ہیں، اور خاص کر ان کا نام حاجی حنیف ہے، جن کے تعارف کے لیے مجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے کئی اشروں سے وہ لاہور کی سیاست کے ساتھ ٹریڈ باڈیز کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا، میں میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ ابھی حال ہی میں، بلکہ گزشتہ دنوں، ریڈی میڈ گارمنٹ ایسوسیشن رنگ میں لاہور کے انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے بڑے معاملہ چلے، بڑے اختلافات کی باتیں بھی سامنے، دوسرے گروپ نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بلا مقابلہ ہو گئے۔ سر، اصل کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کے چینل کا۔ آپ کا بہت چینل ایسے ہے کہ جو خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے ہمارے تاجر بھائیوں کی بات کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے ریڈی میڈ گارمنٹ مارکیٹ میں 2023 کو الیکشن ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 30 سال سے ریڈی میڈ گارمنٹ ایسوسیشن اور شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کی نمائندگی کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر 3 سال کا ٹرنور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب 3 سال کا وقت گزر جاتا ہے تو ہم ریزائن کرتے ہیں، نیا الیکشن کمیشن بناتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں کہ آؤ بھائی جس آدمی نے الیکشن لڑنا ہے آؤ میدان میں الیکشن لڑو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت سے 10-12 مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بھائی نے بھی کوشش نہیں کی الیکشن لڑنے کی، اس لیے کہ ہماری خدمات تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے ان تاجر بھائیوں کے لیے اپنے مال کی قربانی دی۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے رزق اللہ دیتا ہے، ہم اللہ کے دین اور اللہ کی مخلوق کے لیے وہ بانٹتے ہیں۔ وسائل ہیں اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس، ٹھیک۔ لوگوں کی جیبوں کی طرف ہم دھیان نہیں کرتے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2023 میں ایک مافیا تھا ہمارے لاہور میں، جو لاہور کی تاجر کمیونٹی کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک جو ہمارا کل کا چھوٹا بھائی تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو برین واش کیا۔ برین واش کر کے تو اس کو میرے مد مقابل الیکشن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ٹھیک۔ خود اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ الیکشن ہوا۔ ایک ایسا شخص تھا جو انہوں نے الیکشن کمیشن بنایا، وہ میرے ہاتھوں کا بچہ تھا۔ رزق میرا اللہ کریم دیتا ہے، اس کو رزق کے مواقع فراہم کرنے میں میں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا، ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ وہ آدمی اس مافیا کے ساتھ جا کر مل گیا۔ میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے متعدد بار مجھے، چونکہ میں جمعہ کی نماز داتا حضور میں ادا کرتا تھا ان دنوں میں، آج کل کم جاتا ہوں تاکہ یہ تعمیرات ہو رہی ہیں، وہ بھی جمعہ کی نماز ادھر پڑھتا تھا تو بہت سی باتیں کرتا تھا کہ جی آپ میرے اوپر اعتماد کریں، میں آپ کا الیکشن کرواتا ہوں۔ بہرحال ہمارے لاہور میں، ہمارے پنجاب میں داتا حضور سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں ہے، وہاں پر مجھے اس کے اوپر اعتماد کرنا پڑا۔ اس کو ہم نے متفقہ طور پر، یہ بات دربار میں ہوئی؟ دربار میں ہوئی۔ ٹھیک۔ اعتبار کیا۔ ٹھیک۔ اس کو ہم نے الیکشن کمیشن بنا دیا۔ ٹھیک۔ اس اللہ کے بندے نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی، ایک الیکشن جس کو میں آج جعلی نہیں کہوں گا چونکہ میں نے تسلیم کیا اس کو۔ وہ الیکشن 2023 میں ہوا۔ ہم نے اس الیکشن کو تسلیم کیا کسی حکمت کی بنا پہ۔ صرف ایک سوال کروں گا میں آپ سے بھی اور اپنی تاجر برادری سے بھی کہ پوری دنیا میں بلدیات، صوبائی، قومی، سینٹ
الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, کبھی زندگی میں کسی جگہ پہ 100% ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے, نہیں ہوتے جی. ہمارے اس الیکشن میں ریکارڈ کی بات ہے 471 ووٹ تھے, 471 کے 71 ہی ووٹ ڈال دیے. واہ, ایک بھی کم نہیں ہوا. ہم نے پھر بھی اس کو تسلیم کیا. اس لیے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو آدمی ہارتا ہے نا وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی. میں نے اپنے اوپر یہ لیبل لگوانے کی بجائے میں نے اس کو تسلیم کیا, ہزاروں لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کو مبارکباد دی. بڑی ان بات کو ہے جی. 3 سال میں نے فری ہینڈ دیا, لو بھی کام کرو. جنوری 2026 میں وہ ٹنور ختم ہوا. میرے نمائندوں نے جا کے دوسرے گروپ کے ساتھ مذاکرات کیے. ٹھیک ہے, مذاکرات کیے کہ بھائی آؤ نئی ووٹر لسٹ بنائیں, نیا الیکشن کمیشن بنائیں تو الیکشن کروا دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں جی پرانی ووٹر لسٹ پہ ہی الیکشن ہوگی. ان کو کہا بھائی 3 سال میں بے شمار لوگ مر گئے, بے شمار لوگ دکانیں چھوڑ گئے, بے شمار لوگ نئے آ گئے. اصول ہے الیکشن کا کہ جہاں پر بھی الیکشن ہوتا ہے پہلے ووٹر لسٹ نہیں بنائی جاتی ہے. آپ بھی نہیں بنا رہے. الیکشن کمیشن متفقہ ہوگا, وہ پرانے والا آدمی جس میں ہم عدم اعتماد کرتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک. انہوں نے مذاکرات میں ہمیں تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ الجھائے رکھا. ہم نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں. ہم اپنی مارکیٹ کے 250-300 دکاندار لے کر لاہور چیمبر آف کامرس چلے گئے. ٹھیک. فہیم الرحمان سہگل صاحب کو ایک بائی ریٹن درخواست دی, ملاقات کر کے ایس وی پی صاحب کو درخواست دی, وی پی صاحب کو درخواست دی, انجم نثار صاحب کو ریٹن درخواست دی, میاں محمد علی صاحب کو, علی حسام صاحب کو. ہم نے یہ 7 درخواستیں اس دن دی بائی ریٹن, ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, لاہور تھا اپنا چیمبر کو کیوں آپ شامل کرنا چاہ رہے تھے؟ سر لاہور چیمبر کو ہم اس لیے شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ لاہور میں ایک واحد ادارہ ہے جو الیکشن لڑ کے آتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی جتنی تاجر تنظیمیں آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 10,000 روپے کے بینر لگاتے ہیں تو اپنے آپ کو صدر سیکرٹری جنرل سیکرٹری جو دل چاہتا لکھ لیتے ہیں. آپ کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ 2-3-4% بھی لوگ ایسے ہیں لاہور تاجر میں جو بائی الیکشن آتے ہیں, سارے بائی بینر آتے ہیں. ہم نے ان کو یہ درخواست دی کہ یہ لاہور چیمبر آف کامرس ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ہمیشہ سال یا 2 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. جی جی. بڑے گروپ آتے ہیں, ہار بھی ہوتی ہے, جیت بھی ہوتی ہے, الیکشن کا یہ حسن ہے. ہم نے ان کو درخواست دی, 2-3 دوستوں کے ساتھ جا کر درخواست کی, ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں. پھر ہم وہی دوستوں کو لے کر علی حسام صاحب کے گھر چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا یہ 2 بڑے گروپ ہیں اس وقت جو نا اپنا ٹریڈر میں, دونوں کے پاس چلے گئے. علی حسام صاحب نے ہمارے دوستوں کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. انہوں نے کہا جی میں اس چیز کے اوپر غور کرتا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. ٹھیک. ان کے گروپ کے جو شارمی کے لیڈر ہیں, ان کے جی, ان کے پی بی جی گروپ کے, جی بی بی کے, ان کے جو لیڈر ہیں جو شہر میں سیاست کرتے ہیں اور چیمبر کی سیاست کرواتے ہیں, جس میں محمود چودھری اور پلس وی پی خرم وغیرہ, ان میں سر سید عظمت علی شاہ صاحب, اچھا جی, افتخار منا صاحب, ملک رضوان صاحب, ملک صابر صاحب, یہ اس طرح کے لوگ تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ ہمارے نمائندے ہیں, ان کے ہم ذمہ لگاتے ہیں. پہلے انہوں نے شاہ نذیر وغیرہ, حارث بھائی کو اور مردان زیدی صاحب کو, ان کو کہا جی آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک. علی نے کہا, علی بھائی نے کہا. ٹھیک. ہم ادھر سے آ گئے. ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 17 تاریخ کی رات کو ایک شوشہ چھوڑا کہ جی ہم نے الیکشن کمیشن بنایا, وہی پرانے والا, 17 اپریل جی, 17 اپریل پرانے والا الیکشن کمیشن بنایا, اور ہم نے کاغذ ان کو جمع کروائے. ہمارے مقابلے میں کسی آدمی نے کاغذ جمع نہیں کروائے, ہم بلا مقابلہ جیت گئے. ہم تقریباً 15-20 دن سے مارکیٹ کے پروسیس میں ہیں, روز میٹنگیں کرتے ہیں, روز جلسے کرتے ہیں, اور ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نیا الیکشن کمیشن, نئی ووٹر لسٹ, جب کسی کا دل چاہے جس میدان میں آئے الیکشن لڑیں, ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج بھی آپ کے اس چینل سے میں اپنے ان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں, میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں, آؤ, کھلا چیلنج ہے, کھلا چیلنج ہے. جب آپ کا دل چاہے, شرط ایک ہے, نئی ووٹر لسٹ,
غیر جانبدار الیکشن کمیشن، جب ان کا دل چاہے آج بھی میری طرف سے دعوت ہے ان کو آئیں مارکیٹ میں الیکشن لڑیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت خدمت کی، لوگ آپ کو ووٹ ڈال دیں گے. ہار جیت میرے مقدر میں ہے، جو ہوگا اللہ کریم کے پاس ہوگا. میں ماننے کے لیے پہلے بھی مانا تھا، اب بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. وہ لوگ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کاغذ کسی نے جمع نہیں کروائے. پھر جو انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن بنایا، انہوں نے 4 تاریخ دی کل کہ بروز پیر شالمی میں ان کا آفس ہے، 5 بجے تک آپ کاغذ جمع کروائیں. ہم کل ان کے پاس 4:30 بجے اپنے ایک بڑے گروپ کے ساتھ کاغذات جمع کروانے کے لیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن صاحب نے ان کو فون بھی کیا دوسرے گروپ کو، اور سوشل میڈیا پہ فوری ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ ہم اس الیکشن میں 2.5 گھنٹے کا وقت بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی بھائی اس الیکشن میں آنا چاہتا ہے تو 7:30 بجے تک ہمیں کاغذ آ کر جمع کروا دیں. وہ گئی مارکیٹوں میں، چونکہ گروپ بنے ہوتے ہیں 1 سیکنڈ میں سب باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. 7:30 بجے تک کوئی آدمی وہاں پر کاغذات لے کر نہیں آیا. وہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوا ہے، کیا لوگوں کے ساتھ میں نے کیا ہوگا. اگر اچھا کیا ہوگا تو میرے ذہن میں اچھا ہوگا. اگر میں نے کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو ان کو مجھے پتا ہوگا کہ وہ مجھے ووٹ نہیں ڈالے گا. کوئی آدمی 7:30 بجے تک نہیں آیا. 7:30 بجے انہوں نے پھر ہمیں اپنے آفس میں مدعو کیا. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا. جب انہوں نے مجھے نوٹیفیکیشن دیا، میں نے اس وقت پھر میری ریکارڈنگ میں آپ کو بھیجوں گا، پھر ریکویسٹ کی کہ یہ مجھے نوٹیفیکیشن مل گیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں الیکشن میں، ریڈی میڈ گارمنٹ مارکیٹ کے دکانداروں کو ووٹ کا حق دیں. ٹھیک ہے. ان کو ووٹ کے حق سے جو نا اپنا ان کا حق ختم نہ کیا جائے، ان کو ووٹ کے حق سے محروم نہ رکھا جائے. جب آپ کا دل چاہے، آج بھی میں آپ کے چینل سے یہ کہہ رہا ہوں، جب کسی میرے بھائی کا دل چاہتا ہے الیکشن لڑنے کو، ہم تیار ہیں. آئے، ہم تیار ہیں. ریزائن کریں گے، وہ بھی ریزائن کریں، میں بھی ریزائن کرتا ہوں. نیا الیکشن کمیشن بنے، نئی ووٹر لسٹ بنے. ہار جیت کے فیصلے میرے اللہ کریم کے گھر میں ہوتے ہیں. جو میرے اللہ کریم کا فیصلہ ہوگا، میں نے پہلے بھی 2023 میں تسلیم کیا تھا، اب بھی بڑے دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں. چونکہ مجھے 60 سال ہو گئے سیاست کے پروسیس میں نے درجنوں الیکشن جیتے بھی ہیں، درجنوں الیکشن ہارے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہارے ہیں اس کو صدقے دل سے قبول کیا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جی. تو میں آپ کے چینل سے آج اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آؤ دکانداروں کو ووٹ کا حق دو. ہار جیت مقدر ہے تمہارے، تم نے اگر اچھے کام کیے ہیں اللہ کو منظور ہوگا، تم جیت جانا. اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا اللہ کریم مجھے عزت دے دے گا. ایسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ مافیا، آپ ایک طویل کئی عشروں سے 4-5 عشروں سے آپ لاہور کی سیاست سے منسلک ہیں. آپ نے بے شمار الیکشن جیتے اور ہارے بھی، اور آپ نے اپنے قریب سے دیکھا کہ کون مافیا اور کون مافیا نہیں ہے، کون خدمت کار اور کون خدمت نہیں کر رہا ہے، کون سیاست کار ہے اور کون سیاست سے ہٹ کے اپنی چودراہٹ کر رہا ہے. مجھے بتائیے کہ لاہور کے ٹریڈ باڈی جتنے بھی ہیں، یہ لاہور کے جتنے بھی تاجر ہیں، یہ کبھی متحد کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے یہ متحد ہو نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ جو لوگ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بینر کا سہارا لیتے ہیں نا، بدقسمتی کی بات ہے، میں شالمی کی بات کرتا ہوں، پورے لاہور کی بات کرتا ہوں. آپ مجھے یہ 5% مارکیٹیں بتا دیں جہاں پہ الیکشن ہوا ہے. آج کل ہمارے یہ ریت بن چکی ہے کہ 5-10 ہزار روپے کے بینر لکھاؤ، جو آپ کا دل چاہتا ہے صدر پاکستان لکھ لو، کون پوچھنے والا ہے؟ ایسا ابھی تک کیوں نہیں یہ لایا عمل بن سکا کہ کم سے کم تمام باڈیز کو یہ باور کروایا جائے کہ جب تک آپ کا منشور نہیں ہوگا، جب تک آپ کا آئین نہیں ہوگا، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ سر بات اس کی کیا ریزن ہے؟ سر میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی ایک آدمی کو اپنے گھر کا، اپنے شہر کا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، وہ گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج ہمارے لاہور تاجر سیاست کے بھی یہی حالات ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، ہر آدمی خود بڑا ہوا ہے، بینر لگا کر بڑا ہوا ہے، خود ساختہ بڑا ہوا ہے. میں دعوت دیتا ہوں، اپنی مارکیٹ سے میں شروع کر رہا ہوں.
میں الیکشن چاہتا ہوں، الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میں اپنے تمام لاہور کے تاجر بھائیوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آؤ ریڈی میڈ گارمنٹ مارکیٹ کو ایک سیمپل بناؤ، شفاف الیکشن کراؤ. یہاں پہ سارے لاہور کے تاجر مل کے آ جائیں، ایک بورڈ بنا لیں، خود اپنی نگرانی میں نئی ووٹر لسٹ بنائیں، خود الیکشن کرائیں. میں الیکشن کے لیے تیار ہوں، جو فیصلہ ہوگا میرے اللہ کا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ہمیشہ مانا ہے. اس کو پھر ایک ایگزامپل بنائیں، باقی مارکیٹوں میں بھی اسی طرز کے اوپر الیکشن کرائیں. تاجروں کا بھلا ہوگا اس میں. جب ہم سلیکشن کے ذریعے آتے ہیں نا تو کوئی آدمی بھی اپنے تاجر بھائیوں کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 10,000 کا بینر لگا کر آیا ہوں. جب میں ووٹ کے لیے کسی تاجر کے پاس جاؤں گا مجھے وہ کوشچن کرے گا، مجھے پوچھے گا کہ بھائی آپ اتنے سال کہاں پہ رہے، میرا فلاں کام تھا آپ نے نہیں کیا، فلاں کام تھا آپ نے نہیں کیا. لوگوں کی یہ مجبوری ہے، جو لوگ کام نہیں کرتے وہ بینر کے پیچھے چھپتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور کی تمام ٹریڈر سیاست کو الیکشن میں آنا چاہیے، دکانداروں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، تاکہ کل جب ہم 2-3 سال کے بعد کسی بھائی کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جائیں تو وہ کم سے کم ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی میرا فلاں کام تم نے نہیں کیا، فلاں کام تم نے نہیں کیا، کس بنا پر میں آپ کو ووٹ دوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں اعظم جی. اصل یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں اس وقت 6 ٹریڈ باڈیز کام کر رہی ہیں. 6 پیاف بھی ہے، علی اسلام کی جماعت بھی ہے، فاؤنڈر بھی ہے. یہ 6 جو جماعتیں ہیں، یہ لاہور چیمبر آف کامرس کی، جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ ساری 6 کی 6 بیٹھی ہیں ایسوسیٹ کلاس کے اندر. ہر جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرا ایسوسیٹ میں زیادہ ووٹ ہے، وہ چاہے علی ہو، چاہے انجم نثار ہو، چاہے کوئی بھی ہو. یہ بتائیے کہ اس وقت لاہور کی سیاست کے ماحول کو کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ جتنی بھی باڈی ہیں، جتنی بھی باڈی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، اس میں جناب انجم نثار صاحب کا گروپ ہے، پی پی جی کا گروپ ہے، اس کا فاؤنڈر کا گروپ ہے، اس میں بے شمار گروپ آگے بن چکے ہیں. 6-7 گروپ سیاست کر رہے ہیں لاہور کی سیاست پہ. جی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ سیاست کر رہے ہیں صرف چیمبر میں. ٹھیک ہے. اگر یہی میرے بھائی میرے بزرگ مل کر لاہور کی تمام مارکیٹوں میں الیکشن کروا دیں تو ان میرے بھائیوں کا بھلا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو آج جب لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہوتا ہے تو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس مارکیٹ کا نمائندہ کون ہے. ہر مارکیٹ میں 2-3 4 گروپ بنے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے جی. تو اگر ایک گروپ ہوگا، ایک یونین مادر وجود میں آئے گی الیکشن پروسیس کے بعد، لاہور چیمبر آف کامرس کو اس میں یہ بلا ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ فلاں آدمی وہاں کا صدر ہے، فلاں آدمی وہاں کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. آج تو وہ جب کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لیڈر کتنے ہیں. یہاں پہ لیڈر ہی ہیں صاحب، ووٹر کم ہے، لیڈر زیادہ ہیں. تو اگر میں آپ کے اس چینل کے ذریعے لاہور چیمبر آف کامرس چونکہ ایک سپریم ادارہ ہے لاہور کے ٹریڈر کا، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے کوئی SOP بنوائیں کہ ہر مارکیٹ میں الیکشن ہو، سلیکشن کو ختم کیا جائے. جیسے لاہور چیمبر آف کامرس میں پہلے 1 سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا، اب 2 سال کے بعد ہوتا ہے. جی 2 سال کے بعد. باقی مارکیٹوں میں صاحب میں کسی میں 1 2 3 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لیڈر بنا ہوتا ہے اس کو فکر ہوتا ہے کہ میں اس بھائی کا کام نہیں کروں گا تو کل اس کے دروازے میں کیسے جاؤں گا. جو لوگ کام نہیں کرتے، چھپتے ہیں بینر کے پیچھے، وہ لوگ پھر اپنی مرضی کی یونینیں بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایسوسی ایشن میں 3 4 5 گروپ بنے ہوئے ہیں. میں اپنے لاہور کے تمام تاجر بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، خدارا بینر کے ذریعے نہیں آئیں، لیڈر کہلائیں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ بہت بہت بڑے لیڈر ہیں لاہور میں الحمدللہ. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کے ذریعے آئیں، بائی بیلٹ آئیں، لوگوں کے ووٹ سے آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ تاجر برادری کا بھلا ہوگا، تاجر برادری کے آپ لوگ کام کریں گے، آپ کی مجبوری بن جائے گی. ٹھیک ہے. ایسا آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 یا 3 سالوں میں، آپ نے ابھی جو بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، بینر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ٹریڈ باڈیز کی جو سپریم آپ کا ادارہ لاہور چیمبر ہے وہ کوئی ایسی پالیسی بنا دے اور ایسی پالیسی نافذ کر دیں کہ جس میں تمام ٹریڈرز
کو ایک ٹائم دیا جائے کہ آپ نے اس ٹائم فریم کے اندر ایک الیکشن کروانے ہیں اور فیئر الیکشن کروانے ہیں. جو جعلی الیکشن کرائے گا اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ کے ذہن میں 2-4 تجاویز ایسی ہیں کہ جن پہ لاہور چیمبر اس پہ بات کرے؟ یہ ہم آپ کا پیغام ادھر دے دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی لاہور چیمبر آف کامرس میں ہیں، وہاں کے ووٹر ہیں، سپورٹر بھی ہیں. ہماری اکثر انجم نثار صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، علی حسان صاحب سے بھی بڑی تفصیلاً ہم نے پچھلے دنوں میں باتیں کی ہیں. میاں محمد علی صاحب ہیں، اپنا فہیم سہگل صاحب ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر، ایس وی پی صاحب ہیں، وی پی صاحب ہیں ہمارے شارنی سے ان کا تعلق ہے. اکثر اس بارے میں ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. مگر ہمارے تاجر سیاست میں نہ مانو کی پالیسی زیادہ ہے. جیسا کہ آپ نے یہ 2-3 دن پہلے ایک ڈرامہ دیکھا، جی جی، اس ڈرامے میں کیا کیا ہوا، اس میں لاہور کے کتنے تاجر تھے، کتنے اس میں لاہور کے مافیا کے لوگ تھے. جی جی، آپ کے پاس اگر وہ فلم آئی ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ فلم منگوائیں. صرف اور صرف آپ مجھے یہ تصدیق کر دیں کہ ریڈی میڈ گارمنٹ ایسوسی ایشن جو 471 ووٹ کا ادارہ ہے، اس میں سے اگر 20 لوگ شارمی سے ہوں عہدے داران کے علاوہ، تو میں آج بھی ودرا ہونے کے لیے تیار. واجب. صاحب آپ نے لاہور کی سیاست پہ بڑی اچھی باتیں کی. آپ نے سپریم ادارہ جو ہے لاہور چیمبر، اس کو بڑا اچھا اپنے پیغام دیا، اور آپ نے یہ بڑا واضح طور پر کہا کہ بینرز سیاست کو ختم کیا جائے. جو مافیاز ہیں چھوٹے چھوٹے، جو تاجروں کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے. تو تب جا کے لاہور کی سیاست کا نہ صرف ماحول اچھا بنے گا، بلکہ وہاں سے جو لیڈرشپ ابھرے گی وہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر قیادت دے سکے گی. حاجی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.